السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان، ویک اپ پاکستان تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، پسند کرنے والوں کو 5 نیوز کی جانب سے، ثنا اور میری جانب سے بہت بہت مبارکباد اس نئے سال کی۔ ہم امید کرتے ہیں یہ نیا سال آپ کی زندگیوں میں بہت خوشیاں لے کر آئے گا، بہت برکتیں لے کر آئے گا۔ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ جو کچھ آپ نے کھو دیا ہے 2024 میں، یہ امید ہے، یہ سوچ ہے کہ یہ سال آپ کے لیے اتنی خوشیاں لائے کہ آپ غم بھی دیکھیں کہ غم ہوتا کیا۔ یہ دل سے دعا ہے اور یقیناً یہ دعا آپ ہمارے لیے بھی کیجئے۔ ہم اچھا سوچ سکتے ہیں، اچھی بات کر سکتے ہیں، باقی آپ کو پتہ ہے کہ بہتر پلاننگ کہاں سے ہو رہی ہے اور وہی پلان کرنے والا ہے تمام تر سالوں کو، دنوں کو، مہینوں کو، ہماری زندگیوں کو۔ کیا کہیں گی ثنا آپ؟ السلام علیکم روہیل، اور آپ کو بھی وعلیکم بہت بہت السلام۔ ہیپی نیو ایئر ناظرین، آپ کو بھی اور جہاں جہاں ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، ہماری جانب سے آپ کو بہت بہت عید مبارک، اور امید کرتے ہیں کہ نیا سال آپ کے لیے بے پناہ خوشیاں، بے پناہ کامیابیاں اور آسانیاں لے کر آئے۔ خوش بھی رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اس کے علاوہ نئی پلاننگز کیجئے، جو پچھلے سال اچیو کیا اس سے بیٹر کی طرف جائیے، اور جو کچھ نہیں حاصل کر سکے تو اس پر افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور موٹیویٹڈ رہیے، بہت اچھا سوچیے اپنے لیے، اور اپنی لائف کے کچھ گولز سیٹ کریے، کیونکہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ اپنی پرائرٹیز سیٹ کریں، اپنی لائف کے گولز سیٹ کریں۔ کہ کچھ لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اب آئندہ سال جو ہے میں اپنا ویٹ لاس کروں گا یا کروں گی، کچھ لوگ اپنے پروفیشن کو لے کے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ کچھ پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کی بھی جو پلاننگس ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ان کی تمام تر جائز خواہشات اللہ پاک پوری کرے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے یہ سال بہت بہترین ثابت ہو۔ آمین ثم آمین۔ اور یہی بات ثنا نے بڑی خوبصورت بولی کہ پلاننگ کیجئے، 2025 کے حوالے سے سوچئے کہ کیا کچھ کرنا ہے۔ اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ناظرین، جو ہم نے بھی اپنی زندگی میں عمل کیا، کہ 2024 میں جو کچھ ہوا نا، لیٹ اٹ بی، اس کو بھول جائیے، اس کو سر پہ سوار نہیں کیجئے، یا جس نے آپ کا دل دکھایا یا کسی کی بات آپ کو بری لگی، یا جو کچھ آپ کی زندگی میں بڑے بڑے طوفان آئے ہوں گے، ان تمام تر طوفان پر پانی ڈالیں اور اس کو نظر انداز کریں، اپنی زندگی سے اس کو نکالیں، اور آج سے ہی پلان کریں کہ ٹوڈے، کہ آج سے ہم نے اپنے آپ کو بدل دینا ہے، اچھی سوچ رکھنی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اچھی پلاننگز کرنی ہے، جتنا ہے، جیسا ہے، جیسے بھی ریسورسز ہیں اسی میں گزارا کر کے خوشیاں تلاش کرنی ہے۔ زیادہ بڑی بڑی پلاننگز نہ کیجئے، چھوٹی چھوٹی پلاننگز کیجئے، ڈے ٹو ڈے اپنے آپ کو پلان کیجئے، ایگزیکٹلی، اور باقی چیزیں خود ہی صحیح ہو جائیں گی۔ دیکھیے گا آپ کے اندر ایک مثبت چینج بھی آئے گا، کیونکہ جب سال بدلا ہے، ڈیجٹ چینج ہوا ہے۔ ثنا کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے حالات وہی رہیں گے، کچھ نہیں بدلے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہی باتیں تو وہی ہیں جو آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور کہتے ہیں مایوسی کفر ہے، تو بالکل موٹیویٹڈ رہیے، اور جیسے روہیل بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی پلاننگز کریے، اور سب سے بڑی بات اپنے اندر گریٹیٹیوڈ لے کر آئیے، کیونکہ جب آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ ہوگا تو آپ خود ہی لوگوں کے ساتھ بھی ہمبل ہوں گے، اپنی ہر چیز کے ساتھ آپ ہمبلی اس کو جو ہے ٹریٹ کریں گے، اور اپنا خود انالیسس کیجئے کہ 2024 میں آپ نے کہاں مسٹیکس کی، 2024 میں آپ نے کیا چیزیں اچیو کی اور کیا چیزیں رہ گئیں۔ جو رہ گئیں تو اس پہ وہی والی بات ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، تو بس اٹھیے، اگر گر گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چیز اچیو نہیں کر سکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ سے سٹارٹ کیجئے موٹیویٹڈ ہو کے، کیونکہ سال کی پہلی صبح، پہلا دن، بڑا خوبصورت دن، اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نیا سال دکھایا، اس کی نئی صبح دکھائی، نئے دن دیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آپ کی سب کی زندگیوں میں اللہ پاک بہت بہتری، بہت خوشیاں، بہت کامیابیاں لے کر آئے گا۔ بالکل ایسا یہ ثنا۔ گزشتہ رات کی بات کر لیتے ہیں ناظرین۔ گزشتہ رات پورے پاکستان میں جشن جو نیا سال ہے، نئی تقریبات کے حوالے سے جشن منایا گیا، اور دیکھیں کہ پاکستان بھر میں، بالخصوص کراچی کی بات کریں گے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت زیادہ آتش بازی کی ہے، فائر ورکس ہوئے ہیں، ہوائی فائرنگ ہوئی ہے، اور بے تحاشا خوشیاں منانے کا جو انداز دنیا بھر میں اپنایا جاتا ہے وہ پاکستان اور کراچی میں بھی ہم نے دیکھا۔ لیکن اس میں جو ہم نے دیکھا، جو افسوس ہوا، وہ 25 افراد جو ہے زخمی ہو گئے ہیں، اور جس کے وجہ سے 11 جو افراد ہیں ان کو فائرنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ شہر کی جو صورتحال ہے ناظرین، حساس صورتحال ہے اس وقت کراچی کی، آپ کو بتائیں، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ گزشتہ رات جو ہے چیزیں اس طرح سے نہیں ہوئیں جس طرح سے ہمیں ڈر یا خوف لگ رہا تھا۔ لیکن جشن بالکل منائیے، خوشیاں بالکل منائیے، لیکن اپنے سراؤنڈنگ کا، اپنے جو املاک ہیں،
گھر ہیں، دفاتر ہیں، سڑکیں ہیں، لوگ ہیں، تو ان کا بڑا خیال کیجئے، بچوں کا، بزرگوں کا. خاص طور پہ ایسی جگہوں پر آپ سیلیبریشنز کیجئے جہاں پر رہائشی آبادی نہ ہو، کیونکہ رہائشی آبادی میں آپ کو پتہ ہے بچے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، بزرگ بیمار بھی ہوتے ہیں، اور سب کا ایک اپنا روٹین ہے. بالکل. اور جی ایک اور بات ہے روہیل کہ آپ سیلیبریشن ضرور کریں، خوشیاں ضرور منائیں، لیکن ہوائی فائرنگ کا یہ تو کانسیپٹ مجھے تو بالکل ہی غلط لگتا ہے، کیونکہ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا اندھی گولی کا نشانہ بن گئے. تو آپ ایسی سیلیبریشن سے کیا فائدہ کہ کسی کے لیے وہ خوشی جو ہے غم میں بدل جائے. جو لوگ بیچارے کل اپنی جان سے چلے گئے، تو آپ سوچیں ان کی فیملیز پہ کیا گزری ہوگی کہ سال کا آغاز ہو رہا ہے اور ان کے گھروں میں صفحہ ماتم ابھی بچھا زخمی ہوا ہے. ہوئے ہیں سنا، زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. کچھ ہلاکتوں کی بھی نہیں شاید. زخمی اچھا، ہونے اوکے، کی I'm اطلاعات sorry. ہیں، اور ٹھیک 11 ہے. افراد کو گرفتار کیا جنہوں نے ہوائی فائرنگ کی ہے. فائرنگ ویسے ہی ممنوع ہے شہر میں. شہر بالکل. قائد میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کے اکارڈنگ بھی جو ہے من چلے وہ بے قابو ہو جاتے ہیں، اور نیو ایئر میں خاص طور پہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ غیر اخلاقی ہوتی ہیں، نہیں بالکل. کرنی چاہیے. دائرے میں رہ کر جیسے ثنا بات کر رہی ہیں کہ آپ آتش بازی بھی کر سکتے ہیں. فائر ورکس کتنے خوبصورت مناظر بالکل. لگ رہے ہیں، دیکھیں یہ پاکستان کا فلیگ بھی نظر آ رہا ہے گرین طریقے سے. دس از ویری بیوٹیفل بائی دا وے. لیکن تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو، معاشرے کا، اخلاقیات کا. دائرے میں رہ کر ہر چیز اچھی لگتی ہے، بالکل. آؤٹ آف دا باکس جا کر، آؤٹ آف کنٹرول ہو کر چیزیں غیر مناسب ہوتی ہیں اور نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ کا بنیادی فرض سمجھنا چاہیے اس کو. بالکل. اور ایک اور بات ہے روہیل، اور ہم اپنے ناظرین سے بھی یہ بات کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں آپ جب سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ایک والہانہ آپ کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سال کو ویلکم کر رہے ہیں، آپ فائر ورکس کر رہے ہیں، لیکن اب اگر وہ ٹریفک اسٹک ہوا ہے، آپ نے وہ پورا جو راؤنڈ اباؤٹ آپ نے بلاک کیا ہوا ہے ایکس وائی زی کسی بھی ایریا کا، لیکن اگر وہاں پہ اس کراؤڈ کے اندر کوئی گاڑی آ جاتی ہے، وہ رکنا نہیں چاہ رہی، آپ ان کو راستہ دیں کہ وہ آپ کو کرنا ہے سیلیبریشن. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جگہ ان کو پہنچنا ہو یا وہ سیلیبریشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہوں، تو لوگوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کریے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، کیونکہ آپ کی خوشیاں ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کے لیے بھی وہی اہمیت رکھتی ہو، کیونکہ کس کے گھر میں کیا مشکلات ہیں، وہ کن پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. اگری. تو اور دوسری بات ہے، یہ تو ساری بات ہوگی سیفٹی میجرز کی، جو کہ ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسا ہمارا عمل نہ ہو جو کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. مختلف کلچر ہے، مختلف شہروں کا، مختلف کنٹریز کا، ہر کہیں جو ہے فائر ورکس بہت زیادہ کیا جاتا ہے، کہیں جو ہے فیملی گیدرنگز جو ہے وہ بڑی. دبئی میں تو تاریخی مناظر ہوتے Exactly. ہیں، اور دنیا بھر سے ٹورسٹ وہاں پر آتے ہیں اور وہ صرف نیو ایئر کی سیلیبریشن کو دیکھتے ہیں. واقعی. اور وہاں جو فائر ورکس ہوتا ہے، اور وہ جو برج خلیفہ ہے، تو اس کے جو وہاں پہ جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں. آپ ٹیلی ویژن اسکرین سے بھی دیکھ سکتے ہیں نیوزی کہ لینڈ، نیو یارک اور مختلف نیوزی جگہوں لینڈ کے مناظر ہیں جہاں پہ یہ دیکھیں بڑے خوبصورت فائر ورکس ہو رہے ہیں، اور یقینی طور پہ لوگ بڑے محظوظ ہوئے ہوں گے. اور پاکستانی ٹائم کے مطابق سب سے پہلے نیوزی لینڈ میں جو ہے یہ نیو ایئر کی سیلیبریشن اسٹارٹ ہوئی تھی پاکستانی وقت مطابق 4:30 بجے شام میں، اور یہ بڑے خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ. اور اچھا، باہر کے ممالک میں ہم نے دیکھا بڑی منظم ہوتی ہے، ڈسپلن ہے سنا ان کی زندگیوں میں، بڑا ڈسپلن ہے. تو ہمیں یہ چیزیں جس طرح سے ہم دوسری چیزیں ان کی فالو کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ڈسپلن بھی فالو کریں. آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بس مجھے یہ لگا کہ ہمیں صبح آنا ہوتا ہے تو جلدی سو جانا زیادہ بہتر ہے. اگر ہم صبح وقت پہ نہیں اٹھیں گے، مطلب 12 بجے سے پہلے آپ سو گئے؟ اب بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایک ایکسائٹمنٹ تھی، وہ اس حوالے سے تھی کہ اب جو نیا سال آ رہا ہے کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کو پلان کرنا ہے. اور چینج ناظرین بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ چینج لے کر آنا چاہتے ہیں تو یہی سارے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں اگر چینج نہیں آئے گا نا، تو آپ کی جو صحت ہے یا آپ کا جو دماغ ہے وہ ایک ٹاکسک طریقے سے آگے بڑھے گا، اور آپ کو پھر ماہر نفسیات کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. تو یہ جو چینجز ہیں نا، یہ نیچرل کی طرف سے ہے، نیچر کی طرف سے ہے، اور بڑے نیچرل ہیں اور یہ ہونے چاہیے. اور یہی چیزیں ہیں جس میں آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے نئے سال کو لے کے. اچھا، اسلامی اعتبار سے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں نیا سال محرم کا آتا ہے، لیکن اس کی آپ تاریخ دیکھیں تو محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں سارا آپ کا اسلامی معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی اعتبار سے بھی دیکھیں، اور اگر دیگر ایونٹس اور فیسٹیولز بھی دیکھیں تو اس میں کوشش یہ کریں بینگ اے مسلم یا بینگ اے ہیومن بینگ کہ ہم خوشیاں کیسے تلاش کر سکتے ہیں. ابھی کرسمس گزرا، کچھ لوگوں کا اپنا پرسیپشن ہوتا ہے کرسمس کو لے کے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونا بھی سب سے بڑی نیکی ہے. کیا کہیں گی ثنا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ نے چینج کی بات کی تو دیکھیے وہی والی بات ہے کہ یہ
صرف ایک ڈیٹ چینج نہیں ہوئی ہے کیلنڈر میں، یہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج لاتے ہیں. وہ چینج کیسے آئے گا؟ جب آپ کی سوچ مثبت ہوگی، آپ پروڈکٹیو ہوں گے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں گے اور موٹیویٹڈ ہوں گے. کیونکہ دیکھیں چینج زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے، اسی لیے کیلنڈر بھی چینج ہوتا ہے، مہینے بھی چینج چلیں ہوتے ہیں، ایک ڈیٹ بھی ثنا چینج سے ہوتی سوال ہے. کرتے ہیں، پھر آپ سے بھی بات کریں گے. مجھے بتائیں کہ کیا سوچ ہے نئے سال کے حوالے سے، کہ ایک کنسٹرکٹڈ سینٹنس بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے جو ہمیں اپنی سوچ یا اپنے انداز بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم، کیونکہ دیکھیں انسان ہے، بندہ بشر ہے، ہم سے بھی مسٹیکس ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری ذات سے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. سب سے مین بات، کیونکہ حقوق العباد جو ہے ہم یکسر اس کو بھول جاتے ہیں، بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم بہت ہر وقت گلہ شکوہ کرتے ہیں، آپ بھی، ہم اپنے پروگرام سے بھی اپنی گورنمنٹ سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے تئیں بھی بہت سے ڈیسیجنس لینے کی ضرورت ہے. ہماری گلی میں اگر ایک سویپر ہے اور آپ نے گلی میں لگایا ہوا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اس سویپر کو ہی حوالے یعنی کریں. آپ کا ہم یہ نہ کریں کہ ہم باہر کچرا ایسے ہی پھینک بہت دیں. پیاری بات، ٹھیک ہے، حقوق العباد. ایگزیکٹلی. اب میرے گھر پہ گاڑی ہے، اگر میرے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں تو مجھے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے کی گاڑی وہاں سے گزر سکے، اتنا مجھے چھوٹی بات ہے. اسپیس، ایگزیکٹلی چھوٹے چھوٹے وہ کہتے ہیں نا بیبی سٹیپس جو ہیں، وہ آپ کے لینے سے کسی کی زندگی میں بہت آسانیاں، بہت خوشیاں پیدا کر سکتا ہے. اور آپ کے ہمسائے، آپ کے نیبرز، آپ کے دوست احباب، آپ کے لوائقین، آپ کے لوڈ ونز آپ سے ہمیشہ پھر خوش رہیں گے. تو وہی والی بات ہے کہ مثبت سوچ رکھیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا یعنی کرنے والے میسج آف دا بنیے. ایئر ثنا کی طرف سے یہ ہے کہ حقوق العباد کو دیکھیں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں اور پہنچائیں. پازیٹیوٹی کے ساتھ زندگی گزر بسر کیجئے. میرا آپ سے یہی پیغام ہے پورے سال کے لیے. کل میں نے سوچا کہ اپنے پرنسپلز مرتب کر لیں کہ ہماری زندگی کے اپنے کیا اصول ہونے چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. بس اس کا اپنے دماغ میں ڈال لینی ہے کہ ہم اپنے ساتھ آنیسٹ رہیں گے اور ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. جب آپ اپنے ساتھ آنیسٹ ہوں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ یقین جانیں کہ آپ کو جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے. غلط کام کرتے ہوئے سوچیں گے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھ گچھ کرے گا تو میں پھر جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے سچ بولنا پڑے گا، اور سچ بولنے کے بعد مجھے شرمندگی ہو سکتی ہے اور مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو دیکھیے کہ آپ کے معاملات زندگی کتنے آسان ہو سکتے ہیں. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو بڑا آسان. برائی کی جڑ بھی جھوٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اگر آپ کی یہ ایک عادت ختم ہو جائے، جھوٹ کی عادت، تو پھر آپ سمجھیں تمام برائیاں آپ کے اندر بالکل ایسا ہی ہے. ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں. وہ ایک آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر فلاں 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 برائی ہے، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، ساری تمام تر برائیاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کہی کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اچھا وہ گیا، اس نے عمل کیا، اس نے کہا وہ چوری کرنے گیا، اس نے کہا نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو میں جھوٹ تو مجھے نہیں بولنا ہے. اس نے چوری نہیں کی. پھر وہ شراب پینے کی اس کی عادت تھی، وہ پینے، اس نے کہا نہیں مجھے. تو اس طرح سے وہ ساری عادتیں اس کی چھوٹ گئیں. تو وہ صرف ایک جھوٹ جو ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج، بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے. آپ اپنے لیے بہت کچھ اچیو کر سکیں گے اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں وقت ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس.